ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آج کا موضوع علامات قیامت، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ کچھ یوں جوڑیں گے کہ پہلے ہم ظہور مہدی کے بارے میں بات کریں گے، پھر خروج دجال کے بارے میں بات کریں گے، پھر نزول مسیح کے بارے میں، پھر علامات قیامت کے سلسلے میں وہ دابۃ الارض اور وہ عدن سے نکلنے والی آگ اور آفتاب کا مغرب سے نکلنا، ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی رفتہ رفتہ. لیکن ہم آغاز میں یہ چاہیں گے کہ آپ یہ فرمائیے کہ تصور مہدی کیا ہے، اس کا کیا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ علامات قیامت جو ہے وہ بہت سی ہیں. شخصیات کے اعتبار سے جیسے حضرت مہدی اور پھر حضرت عیسیٰ کا نزول، میں اس کا آغاز کروں گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. حضور نے فرمایا انما بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح میری بعثت ہوئی ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور آخری رسول آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد قیامت ہی آنی ہے، آخری شریعت ہے. البتہ قریب قیامت جا کر جو سب سے بڑی شخصیت سب سے پہلے ظاہر ہوگی وہ حضرت مہدی کی ہے. حضرت مہدی کا اگرچہ ذکر میرے نزدیک قرآن میں نہیں ہے، اور احادیث کی بھی جو سب سے چوٹی کی کتابیں ہیں صحیحین بخاری مسلم ان میں نہیں ہے نام کے ساتھ. البتہ پھر دوسرے درجے کی کتابوں میں کثرت سے ہیں، اور تقریباً مجمع علیہ ہے مسلمانوں کے مابین کی ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک وہ ان کے 12ویں امام معصوم ہیں جو روپوش ہو گئے تھے، اور اب وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. عالم غیبت میں ہے، ہاں، اس میں کسی غار کے اندر کہیں وہ پوشیدہ ہے. ٹھیک. اہل سنت کے نزدیک وہ اصل میں مجددین کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں گے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا. ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو اٹھائے گا جو دین کی تجدید کرے گی. تو مجدد کامل کی حیثیت سے، اور میرے نزدیک یہ میری ذاتی رائے ہے کہ 15ویں صدی ہجری کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کا ظہور عرب میں ہوگا، اور ایک معاملے میں پھر اہل تشیع اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوں گے اور ظاہر ہوں گے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث ہے کہ ایک خلیفہ یا بادشاہ کے انتقال پر ایک اختلاف رونما ہوگا اور باہمی عرب کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی. تو ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ان کا خیال ہوگا کہ لوگ میری طرف شاید دیکھیں گے کہ اب یہ میدان میں آئیں اور معاملے کو درست کرائیں، اور وہ اس ذمہ داری سے گریز کریں گے، جا کے چھپ جائیں گے. پھر وہاں کچھ لوگ جائیں گے، انہیں تلاش کریں گے، اور اگرچہ ان کی آمادگی نہیں ہوگی لیکن لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ بیعت قبول کریں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک جد و جہد ہوگی، اور وہاں پر وہ ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے. ٹھیک ہے. امام مہدی علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے ہوگا؟ اہل بیت سے، حضرت حسن کی نسل سے وہ ہوں گے، اور وہ اہل بیت ہی میں سے ہوں گے. اور البتہ یہ کہ یہ فرق جو ہے میں بیان کر چکا ہوں. باقی اہل تشیع کے نزدیک تو وہ غار میں چھپے ہوئے ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک وہ مکے میں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے. اس کو علامہ اقبال نے ایک بڑے خوبصورت شعر میں جو ہے سمویا ہے ان دونوں چیزوں کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، ان کی مدد کے لیے ایک فوج جائے گی کسی مشرقی ملک سے، یعنی ایران ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، تو ان میں سے کسی ملک سے. علامہ اقبال اسے وادی سندھ کہہ رہے ہیں. اچھا. کاروازی وادی دور و دراز، اس لیے کہ یہ سندھ جو ہے یہ در حقیقت نہ صرف پاکستان کو ڈرین کرتا ہے بلکہ افغانستان کے بھی مشرقی تمام دریا اسی میں آ رہے ہیں. تو حضرت مہدی جب ایک اسلامی حکومت وہاں قائم کریں گے جن کے لیے کہ مدد آئے گی، یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانوں، تو اس کے بعد جو ہے یہودی اور یہودی نواز قوتیں جو آج کل کی امریکہ اور یہ لوگ پھر جو ہے میدان میں آئیں گے، اور اس سیلاب کو روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا بازار گرم کریں گے. اور یہ البلاحم جو ہے پورا باب ہے احادیث کی کتابوں میں، اس میں ایک خاص مرحلے پر دجال کا ظہور ہوگا، جبکہ مسلمان ایک پہلی شکست بہت بڑی کھا کر پھر جب دوبارہ پاسا پلٹنے لگے گا، مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوگا، تو اس وقت خبر اڑے گی دجال ظاہر ہو گیا ہے.
تو پھر مسلمان جمع ہوں گے، دمشق میں آئیں گے، اور دجال جو ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہوگا. اس موقع پر پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہی پھر قیادت فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں. ٹھیک. علامہ مظہر صاحب، امام مہدی علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، ان کا ظہور حجاز سے ہوگا، اور ایک مشرق کا کوئی ملک ان کے ساتھ ہوگا، ان کی افواج ساتھ ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ 70,000 افراد ہوں گے جو سیاہ ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوں گے. احادیث میں یہ بات ہے، اس تعلق سے کچھ فرمائیے. اس کے متعلق حدیث پاک میں جو مشکاۃ شریف میں بھی ہے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیف تہلک امۃ انا اولہم ومہدی وسطها وعیسیٰ آخرها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس میں اول میں ہوں اور اس کے وسط میں مہدی ہو اور اس کے آخر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے اپنے نور نبوت سے اس امت کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے قیامت تک جتنی چیزیں وقوع پذیر ہونے والی تھیں ان کا تفصیل سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور جس طرح مولانا فرما رہے تھے سنن ابن ماجہ میں اس کی سرکار نے تصریح فرمائی کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، وَإِنَّهُ مِنْ وَلْدِ فاطمہ، اور وہ سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. ٹھیک. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ولی راضی صاحب، اہل بیت میں سے ہوگا، ظہور کس علاقے سے ہوگا، ان کی شناخت کیسی ہوگی، ایک عام مسلمان انہیں کیسے پہچانے گا، ذرا اس بابت کچھ فرمائیے. دیکھیے، پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت کی تفصیل اتنی زیادہ ہے، بڑی طویل فہرست ہے. ان کو 3 حصوں میں لوگوں نے تقسیم کیا ہے. تو وہ علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی، جس میں بعثت بھی ہے، تاتار کا فتنہ ہے، اور دوسرے قسم کی علامت وہ ہیں کہ جو چل رہی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ معاشرتی اور مختلف حالات ہیں. قتل کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، گانے بجانے کے حالات کا عام ہونا، سود کا تجارت پر کہہ دینا، یہ اس طرح کی علامت ہے. وہ بروز بروز اضافہ ہو رہی ہے. ایک تیسری جو بالکل ان کو علامات کبریٰ بھی کہا گیا ہے، ان میں سے ایک سب سے پہلی علامت جو ہے علامت کبریٰ میں، وہ نزول میں ظہور مہدی ہے. ظہور مہدی سب سے پہلے علامت. اچھا، اس سے پہلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ رومی جو ہے، یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حدیث میں رومی کا لفظ جو آیا ہے وہ نصارہ کے لیے استعمال ہوا، مسیحی. تو مسیحی کا ایک لشکر روانہ ہوگا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اور حدیث میں 2 مقام کا ذکر کیا گیا ہے، ایک آماق اور ایک وابق، کہ وہاں تک پہنچ پائے گا. تو مدینے سے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے، بلکہ ان سے لڑنے کے لیے روانہ ہوگا. اور اس لشکر کی ایک عجیب تفصیل یہ بیان کی ہے جس سے امام مہدی کے ظہور پر روشنی پڑتی ہے. وہ یہ کہ اس لشکر کے 1/3 افراد فرار ہو جائیں گے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد 1/3 شہید ہوں گے. ان کے بارے میں افضل الشہداء کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ افضل الشہداء ہوں گے. اور 1/3 مقابلہ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے. اس کے بعد ایک جملہ بڑا قابل غور ہے جو اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے، کہ اس کے بعد یہ لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہوگا. بظاہر یہ مطلب نکلتا ہو، اور بھی دوسرے مطالبے. آج تو مسلمانوں کے قبضے میں. اچھا، یہ تو اس سے پہلے کی علامتیں ہیں. کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ لشکر مال غنیمت تقسیم کر رہا ہوگا. تو اس میں ایک جھوٹی خبر دجال کے ظاہر ہونے کی ہوگی. تو اس وقت لوگ فوراً روانہ ہوں گے شام کی طرف. جب شام پہنچیں گے تو وہاں وہ امام دجال کو پائیں گے.
وہاں دجال کا اصل خبر آ جائے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا، تو پھر وہ فتنہ دجال کا آغاز ہوگا. تو امام مہدی کا ظہور جو ہے اس سے پہلے کی یہ علامت جو صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں وقت اب جو اکثر لوگ وہ ایک نفسیاتی اقوام کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی نجات دہندہ ہمیں ملے. چونکہ ایک نجات دہندہ کی خبر اقوام کو ملی ہوئی ہے کہ وہ آئے گا تو اس کی فوراً امیدیں قائم ہو جاتی ہیں. یہاں احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا زمانہ کیا ہوگا. وہ 14ویں صدی ہوگی، 15ویں صدی ہوگی، 20ویں صدی ہوگی، وہ اس کا تعین نہیں ہوتا. لیکن ایک 7 ماہ میں 3 واقعات ہوں گے. قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور نزول مسیح ہوگا. یہ 7 ماہ کے واقعات ہوں گے. ظہور مہدی اور خروج دجال، یہ اور نزول مسیح اور نزول مسیح مجھے اس وقت دمشق کے سفید مینارے بیت المقدس کے اندر تمام اہل اسلام ہوں گے اور دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ محاصرہ کرے گا. وہاں تک تو آپ آ گئے تھے. جی. اس کے بعد اب میں عرض کروں کہ امام مہدی کا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ وہاں ایک سلسلہ ہوگا کہ قائد بنانا چاہیں گے تو وہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ علماء مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے جو اس وقت کے بڑے علماء میں سے ہوں گے، اور وہ ان کو ان علامتوں سے پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے تو وہ بیعت سے انکار کر دیں گے. اس کے بعد پھر وہ علماء یہاں تک کہیں گے، روایت کے یعنی استناد کے بارے میں یہاں میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن روایت یہ ہے کہ وہ علماء ان سے درخواست کر کے پھر جب وہ نہیں مانیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ ہماری بیعت کو نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کو قتل تک کر دیں گے، قتل کی دھمکی تک دیں گے. پھر وہ مسلمانوں کا عام اجتماع بھی ہوگا اور علماء کی بات مانی جائے گی تو اگر وہ مجبور ہوں گے. اور اس کے بعد ایک روایت کی روح سے یہ ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے علماء سے. اور دوسری روایت میں کسی دوسری جگہ کا کہیں ذکر ہے، اس کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں. بیعت لیں گے اور بیعت لینے کے بعد پھر بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہوں گے. ایک فوج وہاں بھی تیار ہوگی اور ایک دوسری فوج خراسان کا غالباً لفظ ہے کہ خراسان سے ایک لشکر روانہ ہوگا جس کے جھنڈے ہیں غالباً سیاہ جھنڈے ہوں گے. اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے تعاون کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرو. اور پتہ نہیں اسی حدیث میں یا کسی دوسرے حدیث کے الفاظ ہے کہ اگرچہ تمہیں برف پر چل کر جانا پڑے. میں عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآنی آیات میں صریحاً مہدویت پر کوئی آیت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ صریحاً کوئی آیت نہیں ہے، لیکن علم تعویل قرآن کی نسبت سے معروف ہے. اور حضرت یوسف کا جو رویا ہے وہ حضرت تعویل رویا یا اس ضمن میں آیات جو ہیں قرآن کریم میں ہیں. سورہ قصص کی 6 اور 5 اور 6 نمبر کی آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ فَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. یہ آیت دلالت کرتی ہے ایک ایسے زمانے پر کہ جب مستضعف امام زمین قرار دیے جائیں گے. اتفاقاً اور حامان اور فرعون کا تذکرہ ہے وَنُرِيَ حامان فرعون وحامان وجنودهما من. یہ تمام تذکر اس آیت میں ہے. حامان اور فرعون تو اس زمانے میں گزشتہ کی بات ہے، بس معلوم ہوا کہ یہ شخص نہیں ہے، صفت ہے فرعونیت اور حامانیت جو اس دور میں ہوگی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گی جیسے کہ حالات ہیں اس وقت دنیا کے. اور وہ آیت جو سورہ توبہ کی 33 نمبر کی آیت ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لیغلبہ علی الدین کلہ. اس وقت تمام ادیان پر غالب، ابھی تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا، بس ایک دن آئے گا جب تمام ادیان پر غالب ہوگا اور وہ روز ظہور مہدی ہے کہ جب تمام ادیان پر یہ دین غلبہ کرے گا. یہ ہو گئی بات قرآنی اعتبار سے. جہاں تک مہدویت کا تصور ہے، اتفاقاً مہدویت کا تصور تمام ادیان میں پایا جاتا ہے، نہ فقط مسلمانوں میں. یہودیت میں مہدویت کا تصور، مصلح ایک آخر زمان مسئلہ آئے گا جو اصلاح کرے گا انسانیت کی تمام جہان کی. عیسائیت میں تصور ہے، بدھسٹ اس بات کے ماننے زردشتی کی جو قدیم کتابیں ہیں ان میں یہ تصور. ہندوؤں میں
حتیٰ نام تک آئے ہیں، اور وہ نام تقریباً ترجمہ اگر ان کا کیا جائے تو وہی اسی مہدی یا محمد کے نام سے کیا کہتے ہیں منسلک ہوتے ہیں آ کر. اور حتیٰ جن لوگوں نے ادیان پر، قدیم ادیان پر تحقیق کیا جائے تو وہی اسی مہدی یا محمد کے نام سے کیا کہتے ہیں منسلک ہوتے ہیں آ کر. اور حتیٰ جن لوگوں نے ادیان پر، قدیم ادیان پر تحقیق کی، انہوں نے مختلف اقوام جو قدیم ہیں، مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز کے لوگ ہیں، وہاں پر بھی جو قدیم کتابیں ان کے پاس ایک ایسے مسلح کا تصور ہے موجود، اور نام بھی موجود ہے. بس مہدویت کا تصور ایک عالمی تصور ہے. اسلام کے ہاں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجمع علیہ مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، روایات تواتر کے ساتھ ہیں، موجود ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ ہم اس بات کو اگر توجہ کریں کہ حتیٰ وہ لوگ جو دیندار نہیں ہیں، حتیٰ لادین، حتیٰ کمیونسٹ، وہ لوگ بھی ایک عدل مطلق کے قائل ہیں کہ ایک دن آئے گا جب عدالت مطلقہ قائم ہوگی زمین پر، اور یہ وہی ایام ہے. بس وہ لوگ بھی چاہے نام نہ لیں لیکن اس بات کے قائل. یہ ہوگا مہدویت کا تصور. ٹھیک ہے، ظہور جو ہوگا حضرت میں امام مہدی علیہ السلام ایک چیز کی اصلاح ڈاکٹر صاحب نے کہ میں کرتا چلوں کہ ہماری روایات کی روح سے وہ جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، نہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے. اچھا، یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں، امام حسین علیہ السلام. اس لیے کہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے ائمہ کا، وہ یہ دو بھائی امام ہیں، ان کے بعد امام حسین سے ہیں بقیہ تمام ائمہ. اور کیونکہ مہدی آخری ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بعد پھر 255 ہجری میں 255 ہجری میں امام حسن عسکری کی اولاد ہیں جو دنیا میں تشریف لائی اور اس وقت پردہ غیبت میں ہیں. اچھا، اور یہ پردہ غیبت میں اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ ایک غیبت صغرا ہے جو آپ نے 70 سال پر مشتمل ہے گزاری، جس میں 4 آپ کے نائبین تھے، یعنی خصوصی لوگ آپ سے ملاقات کر سکتے تھے، اور نوابین اربا کہا جاتا ہے، نوابین اربا وہ تھے. اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہے. تو 255 میں آپ کی ولادت ہے، اور مثلا 5 سال کی عمر کی تھی آپ کی جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا، اور آپ پردہ غیبت میں گئے اور آج تک پردہ غیبت میں ہیں. یہ ہو گیا تصور مہدی. اب جہاں تک ظہور کی بات ہوئی، عرض یہ ہے کہ آپ جب معاف کیجیے گا، ایک بات یہ کہ پردہ غیبت میں آپ کس سنہ ہجری میں گئے؟ غیبت صغرا جو ہے 260 ہو گئی، 260 ہو گئی، 260 5 برس کی. جی، جب آپ غیبت صغرا ہیں آپ مسلسل غیبت ہی میں. ہاں، لیکن 70 سال کی بات بھی کی نا آپ نے، غیبت صغرا کا وقت. ٹھیک ہے، جس میں رابطہ تھا. تو یعنی کوئی احکام لیے جاتے تھے، روایات نقل ہوتی تھیں، بہت سے لوگ مسائل بیان کرتے تھے. روایات ہمارے پاس موجود ہے. اکمال الدین شیخ صدوق نے ان تمام روایات کو نقل کیا ہے. تو گویا یہ 329 ہجری تک جی یہ پر یعنی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا 329 ہجری میں. اس وقت سے آج تک غیبت کبریٰ میں ہے. اب اس وقت عمر 5 سال تھی آپ ہمارے. جی، جب آپ اس منصب پر آئے، یعنی اس وقت بقیہ جو حصہ ہے وہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے، اور اس عرصے میں جو ہے وہ آپ کے والد نے مخصوص افراد سے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے آئندہ کے امام ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں حجت خدا ہیں. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر آپ کی وفات ہے، سورن رام ہے، اور اسی سرداب سے آپ کی غیبت ہے جو معروف ہے آج بھی. ٹھیک ہے، تو اب ظہور، ذرا ظہور پہ بھی کچھ فرمائیے. ظہور ہمارے اعتبار سے آپ کا مدینے میں ہوگا. مدینے میں ہوگا، مدینے میں ظہور ہوگا. اچھا، آپ مدینے تشریف لے جائیں گے. مدینے سے جیسے حضرات میں سے کسی نے کہا کہ آپ مدینے سے آئیں گے مکے، ہمارے اعتبار سے ظہور مدینے میں ہوگا، اور آپ مکے سے قیام کریں گے. اچھا، ہاں. اور یہ جو بات ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں بیعت نہیں لیں گے، نہیں، شناخت کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ رسول گرامی کی کیفیت میں ظاہر ہوں گے، اسی ذوالفقار کے ساتھ آئیں گے، امامے کے ساتھ آئیں گے. لہذا شناخت، اور ہماری روایت کی روح سے جبرائیل صدا دے گا کہ حق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مہدی کے ساتھ ہے، اولاد علی کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ظہور کیا ہے، ان کا ساتھ دو. اور یہ روایات میں ہے کہ ہر انسان جہاں بھی ہوگا وہ سنے گا، اور ہر زبان کا جاننے والا اس صدا کو سنے گا. یہ ندا آسمان سے، یہ ندا آسمان سے آئے گی، اور اس سے آپ اس وقت جو خانہ کعبہ کی
دیوار سے ٹک لگائے کھڑے ہوں گے اور یہاں سے جو ہے وہ اس کا آغاز یہ ہے کہ حاذا عبداللہ المہدی فاتبعوہ، اچھا کہ یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، اس کی اتباع کرو. یہ ایک روایت ہے اور اس پر کلام کیا ہے لوگوں نے. تو جی ویسے جہاں ولادت کا معاملہ ہے وہ تو یقیناً متفق علیہ ہے. ان کی ولادت ہوئی 655 میں اور وہ اب تک روپوش ہے. اور یہ کہ ہمارے نزدیک وہ ان کی ولادت اب ہوگی جیسے کہ مختلف مجددین امت کی ولادت ہوئی ہے اور ظاہر ہو جائیں گے. شخصیت متفق علیہ ہے. اور باقی یہ سارا ظہور کا معاملہ بھی تھوڑی باریک سی جو ہے وہ اس کے اندر اختلافات ہے، لیکن یہ کہ یہ تقریباً متفق. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کہ ایک عام مسلمان کیسے شناخت کرے گا، کیسے پہچانے گا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مغالطہ ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورے عالم میں، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا. وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئے گا. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہے یہ معاملہ. حضرت مہدی جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے وہ جو سارا رقبہ، یہ سارا مڈل ایسٹ، اس سب کو چونکہ رومیوں نے فتح کر لیا ہوگا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی، تو حضرت مہدی کی جو فوج ہے وہ عرب سے نکلے گی اور پھر اس پورے علاقے کو واپس لے گی. قسطنطنیہ میں ہوگی کہ خبر آئے گی کہ مہدی کا اس کا دجال کا خروج ہو گیا، اور جو لوگ دوڑیں گے اور وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ اب واقعی ہو گیا. وہ خبر جو آئی تھی وہ تو فالس تھی لیکن اب ہو گیا. پھر وہ جو بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کو قتل کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی. جہاں تک ان کو پہچاننے کا تعلق ہے، جو حالات و واقعات احادیث میں بتائے گئے ہیں، جب وہ حالات و واقعات سامنے آئیں گے تو خود ہی لوگ پہچان لیں گے. وہ علامتیں ایسی ہیں، علامت ایسی یعنی اس میں کوئی شخصی علامت ایسی کہ جس سے کہ لوگ پہچان سکیں، وہ میرے علم میں ایک عام مسلمان کو کوئی دقت نہیں ہوگی پہچان، لیکن وہ ہوگا انہیں واقعات کے بعد. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ کتب احادیث میں یہ روایت مروی ہے، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ کعبہ شریف سے آواز آئے گی کہ حاذا عبداللہ مہدی. جی وہ علامہ نے فرمایا ہے کہ آسمان سے ندا آئے گی. اگرچہ اس کے روایت پر گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن وہ بات جو ہے یہ بڑی صحیح ہے کہ اس وقت کے لوگ یہ حضور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں، علامات ذکر کی ہیں، وہ ان کے سامنے ہوں گی اور اس سامنے ہوتے ہوئے انہیں پہچاننے میں کوئی ایسی چیز نہیں. جیسے بعض روایات میں نام تک دیا گیا ہے، وجاہت اور نام، اور کہ ان کا نام جہاں تک محمد بن عبداللہ ہوگا. میرے خیال میں کتب احادیث میں جہاں تک یہ بات بھی آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پہ تقریباً مسلمانوں کی کوئی سلطنت نہیں رہے گی. لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے. الایمان یارز الی الحجاز کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، یہ لفظ ہے کہ لوگ اس طرح اپنے لیے پناہ گاہ حجاز میں ڈھونڈ رہے ہوں گے جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں واپس لوٹ کے آتا ہے. اور وہاں سے جہاد کی ابتدا حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور یہ لشکر لے کر بیت المقدس کا رخ کریں گے، وہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام. روایات میں ہمارے موجود ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی حکومت نہیں ہوگی، ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں رجل من قم کا تذکرہ ہے کہ ایک رجل قم سے قیام کرے گا اور حکومت الہی کا قائم کرے گا اور یہ زمین ہموار کرے گی حکومت آپ کے ظہور کے لیے آئندہ. یہ ہمارے ہاں موجود ہے. جہاں تک اب اگر آپ فرمائیے ظہور کی جہاں تک بات ہے، ہم نے عرض کیا کہ ظہور مکے سے ہوگا، آپ پھر وہاں سے جائیں گے مدینہ، اسے فتح کریں گے، اسی طرح سے بصرے کی طرف آئیں گے، عراق سے کو کراس کریں گے. مدینہ کو فتح نہیں ہو سکتا. مدینہ کو فتح کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور اقوام قابض ہوں گی، مراد یہ ہے کہ حکومت اسلامی قائم کریں گے. اچھا ہاں مراد یہ ہے حکومت اسلامی قائم کریں گے اور اس طرح سے جو امام مہدی علیہ السلام جی نظام قائم کریں گے، سسٹم جی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی ہاں مکے سے آغاز کریں گے نظام کا، وہاں پر اپنا طرف سے گورنر معین کریں گے. اس گورنر کو بھی روایات میں ہے کہ قتل کیا جائے گا، جو کہ ایک قطعی علامات میں سے ہے. قتل نفس زکیہ ہماری روایات میں آیا ہے، قتل نفس زکیہ، اسی شخص جو آپ گورنر ہے اسے قتل کیا جائے گا. پھر دوبارہ تشریف لائیں گے. تب بعض روایت میں کہ 3 مرتبہ آپ مدینہ سے مکے آئیں گے، پھر تیسری دفعہ جب جائیں گے بنا کر گورنر تو پھر نہیں آئیں گے، پھر تشریف لے جائیں گے بصرے کی طرف. اور عراق میں جب پہنچیں گے تو وہاں پر کیا کہتے ہیں
بہت سے مسائل ہیں، خروج سفیانی ہے، جی ہاں دجال ہے، یہ دو مختلف چیزیں جی ہاں اللہ ان سے مقابلہ کریں گے. بالکل. لیکن یہ کہ کتاب و سنت کا احیا کریں گے. جی ہاں. بنیادی کام یہ کہ الہی حکومت قائم کرے، خلافت الہیہ، خلافت الہیہ راشدہ، خلافت راشدہ، جی، جسے ہم خلافت علی منہاج نبوت بھی کہتے ہیں. بالکل. ٹھیک. اچھا، عمر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کیا ہوگی؟ آپ بڑھاپے کی شکل میں نہیں آئیں گے، آپ ایک جوان کی صورت میں آئیں گے، اور یہ کیفیت ہوگی آپ کی. ڈاکٹر صاحب نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، مشہور یہ ہے کہ 40 سال ہوں گے، لیکن کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، کوئی روایت میری نظر سے بھی عمر کے تعین کے اوپر نہیں گزری. ٹھیک. ان کی خلافت کے متعلق لکھا ہے، بعض نے 30 لکھا، بعض نے 40 لکھا، 9 برس تک اتفاق کیا. وہ دور صرف ان کا وہ ہے بعد میں 7 سال 7 سال بھی ہے، وہ ہوگا جس میں کہ وہ فتوحات کریں گے اور ان کی خلافت رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن پن پوائنٹس جیسے کسی حدیث میں ان کی عمر کی تقریر، لیکن ترجیح 40 سال کو ہے، کیونکہ یہی حضور کے اعلان نبوت کی یہ عمر مبارک ہے. اس مشابہ سے چونکہ انہیں سرکار سے بڑی مشابہت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب یہاں ایک بات میں ذرا صرف کرنا چاہوں گا کہ امام مہدی کا دور احادیث کی روح سے 7 سال کا دور ہے، جس میں وہ خلافت راشدہ کے طرز پر اپنی حکومت قائم کریں گے. یہ تعین کہیں نہیں ملتی کہ ان کے دور میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ پوری دنیا میں کوئی کفر باقی نہیں رہے گا. یہ صورتحال امام مہدی کے دور میں نہیں ہوگی، نزول مسیح کے بعد. میں عرض کروں کہ اگر آپ اجازت جی ظہور یعنی یہ غلبہ جو ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ 100% لوگ وہ ہو جائیں گے، یعنی 90% لوگ مثلا توحید پرست ہوں گے. یہ جو دوسرے ادیان ہیں وہ اس کیفیت میں جو آج باقی نہیں رہیں گے. کیا حکومت ہوگی پوری دنیا میں؟ حکومت قائم کریں گے، عالمی حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ بھی میں اپنی روایت کے روح سے تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ کہ نزول مسیح، ٹھیک ہے، نزول مسیح آپ کے ظہور کے بعد ہے. جب آپ فلسطین جائیں گے وہاں نزول مسیح ہوگا، اور آپ کے حکم سے، یعنی حضرت مہدی کے حکم سے دجال سے لڑیں گے حضرت مسیح، اور نماز جماعت میں حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. اور جب آپ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، مسیح سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو مسیح کہیں گے کہ نہیں، میں خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں وزیر بنا کے بھیجا گیا. امامکم منکم، امامکم منکم. بس معلوم ہوا کہ یہ جو ایک ہے گفتگو کہ حضرت مسیح عالمی حکومت قائم کریں گے، نہیں، یہ ہماری نقطۂ نگاہ سے یہ کہ امام مہدی قائم کریں گے، اور حضرت مسیح مشاور کی حیثیت سے کہ پورے عرب میں، صرف حجاز نہیں، اچھا، پورے جزیرہ نماء عرب میں وہ اسلامی حکومت خلافت راشدہ کی قائم ہو جائے گی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی. اس کے بعد وہ جنگوں کا سلسلہ پھر شروع ہوگا، اور پھر اس کا اختتام وہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، اور وہ آرمیگڈون کا جو ذکر ہوا ہے، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں پوری دنیا میں خلافت الہیہ قائم ہوگی. وہ جو حدیثوں میں ڈاکٹر صاحب آیا ہے کہ ایک پتھر بھی چیخے گا کہ میرے پیچھے یہودی کے دوران اس کے بعد حکومت قائم ہوگی، امن و امان ہوگا، اور آسمان تمام حدیث کا ظہور ہوگا. تکمیل ہے نا، اس کی روح سے یہ مسئلہ کوئی اتنا مشکل نہیں سمجھنا. حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ سارا جہاد کریں گے. اس لیے خواہ نزول عیسیٰ سے اس کی تکمیل ہو، حضرت مہدی کی طرف اسے منسوب کریں تو مشترک ہی ہے. کوئی ایسی چیز. اب یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے ان کے وزیر ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اس حدیث کے تحت کہ مسیح علیہ السلام کے وزیر ہوں گے، تاکہ یہ بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ختم نبوت کا مسئلہ کسی کو سمجھنا ہے. وہ حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور کی شریعت مطہرہ جو شریعت راشدہ اور حنفیہ ہے اسی کا اجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. جی مولانا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. اب جب ان کا نزول ہوگا تو کیا بحیثیت نبی ہوگا یا بحیثیت امام ہوگا، بحیثیت خلیفہ کے ہوگا؟ تو اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت دے کر واپس نہیں لیا کرتے.
تو ان کی حیثیت نبوت کی باقی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور امامت بھی وہی فرمائیں گے، لیکن فجر کی نماز جس وقت نزول مسیح ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، تو وہ امام مہدی اس کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد کی تمام نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اور خلافت کے احکام جو ہے وہ بھی حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو احکام نافذ کریں گے وہ فقہ حنفیہ کے مطابق نافذ، قیادت جو ہے امت کی جی وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ جب تک نزول مسیح نہیں ہوتا امام مہدی قائد ہے۔ اگر تھوڑی سی اجازت دیں، اصل میں حضرت مسیح کے نزول کا پورا فلسفہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا اور اس نے اتمام حجت کر دیا، پھر بھی اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت رد کر دی تو وہ قوم ملیا میٹ کی جاتی تھی۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم شعیب یا قوم مدین جو بھی کہیں، آل فرعون، یہ قاعدہ کلیہ حضرت مسیح کے بارے میں پورا نہیں ہوا۔ وہ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، جیسے کہ انجیل میں بھی ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، یہ سینٹ پال نے بعد میں اسے تبلیغی مذہب بنایا، لیکن ان کی قوم نے انہیں نہ صرف رد کیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ لیکن اب یا تو وہی فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے یہود کی قسمت کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہے، وہ میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض مقدمات میں کسی کو سزا ہو جائے لیکن ایگزیکیوشن کافی دیر کے بعد ہوتی ہے، حضرت مسیح کا نزول اصلاً یہودیوں کے خاتمے کے لیے، اور ان کا جو مسیحا بن کر آئے گا جھوٹا مسیح، وہ دعویٰ یہ کرے گا کہ جو تمہارے ہاں جو بشارتیں تھی مسیح کی آمد کی وہ میں ہوں، کیونکہ حضرت مسیح کو تو مانا نہیں، دی پوزیشن از ویکنٹ، ان کے ہاں ابھی وہ سیٹ خالی ہے، لہذا وہ دعویٰ کرے گا وہ دجال کہ میں ہوں مسیح، تو اس کو قتل کر کے اور سارے یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور گریٹر اسرائیل قائم تو ہو جائے گا اس ساری فتوحات کے دوران، لیکن وہ گریٹر گریو یارڈ آف جیوز بنے گا، اور اسی میں آتا ہے کہ پتھر بھی پکارے گا اور درخت بھی پکارے گا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ہمارے ہاں کی روایات میں کہ عیسائیت کو حضرت عیسیٰ ختم کر دیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، تو یہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت اور امت مسلمہ وحدت بن جائیں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں سے ہے پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس وقت تک یاجوج اور ماجوج کے خروج سے پہلے پوری دنیا میں دین قائم نہیں ہوگا، پھر جب کہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے گا پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہ ایک عالمی حکومت قائم ہوگی۔ ترتیب یوں ہوگی۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جو تصور ہے مرجع کا، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد، ظہور کے بعد، یہ جو ادارہ ہے اس کا کیا ہوگا، اس کے تعلق سے کچھ فرمائیے۔ عرض کروں کہ جو اس وقت سسٹم ہے مرجعیت کا ہمارے مکتب تشیع میں، وہ سسٹم امام مہدی ہی کے احکامات کے کا تسلسل ہے۔ اس لیے کہ جب آپ پردہ غیبت میں گئے اور غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ اگر پردے میں چلے جائیں گے اور ہم سے آپ کا رابطہ نہیں رہے گا تو ہم کس سے احکام دین حاصل کریں اور اس دین پر عمل کریں۔ تو آپ کی معروف روایت ہے، شیخ صدوق نے اکمال الدین کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے اس روایت کو، بہت طویل 5-6 صفحے کی روایت ہے، مختلف سوالات ہیں اس میں، اور اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیا۔ فرمایا کہ اب امبل حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجۃ علیہم۔ فرمایا کہ اس زمانے میں آج کے بعد جو ہے وہ ہماری روایات کو بیان کرنے والے مجتہدین کی طرف آپ رجوع کریں اور یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں۔ یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ کیونکہ ان دونوں اماموں نے آئندہ کی حالات کو دیکھتے ہوئے اسی وقت سے مقدمہ سازی کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، تو فرمایا اگر کوئی تم میں ایسا فقیہ ہو
سائلا لنفسه ومخالفا لهوا ومطيعا لامر مولا فللعوام ان يقلدوا. عوام پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. یہاں سے یہ تصور تقلید ہے ہمارے ہاں کہ مرجع کی تقلید کی جاتی ہے اور اس سے احکام جب تک کہ غیبت کبریٰ ہے. جی ہاں. امام مہدی تشریف لے آئے, غیبت کبریٰ تو یہ تمام جگہ تصور ختم ہو. جی ہاں, یہ تمام پھر ہماری روایت میں ہے کہ یہ تمام لوگ جائیں گے اور بیعت کریں گے امام کی. محترم خواتین حضرات, بہت ساری گفتگو ایسی ہے جو ابھی ہونی باقی ہے. بہت سارے نکات, بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو علامات قیامت کے ذیل میں آ سکتے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت بہت محدود ہے. ہم نے آج تفصیلی گفتگو کی ظہور امام مہدی علیہ السلام پر. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نزول مسیح کے حوالے سے بات کریں گے, فتنہ دجال کے حوالے سے بات کریں گے, علامات قیامت مزید مثلا یاجوج ماجوج کے حوالے سے بات کریں گے. ہم سورہ کہف کی آیات کے تعلق سے بات کریں گے. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.